جس طرح نماز کے کچھ افعال فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، اس طرح حج میں بھی کچھ افعال فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ حج کے فرائض میں سے پہلا جو فرض ہے وہ احرام باندھنا ہے، یعنی دل سے حج کی نیت کے ساتھ زبان سے کم از کم ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اتنا کرنے سے احرام شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک مرتبہ تلبیہ انسان پڑھ لیتا ہے تو اتنا کرنے سے احرام انسان کا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا جو فرض ہے میدان عرفات، میدان عرفات میں ٹھہرنا، یعنی 9ویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے وقت سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادی تک میدان عرفات میں ٹھہرنا، اگرچہ یہ ٹھہرنا تھوڑی دیر کے لیے ہو اور کسی وقت میں بھی ہو، تھوڑی قلیل مدت بھی ٹھہر گیا، تھوڑی دیر بھی ٹھہر گیا، تو یہ حج کا جو دوسرا فرض ہے میدان عرفات، یہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو فرض ہے وہ طواف زیارت ہے۔ یہ طواف زیارت 10 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اب افضل یہ ہے کہ انسان یہ جو طواف زیارت ہے یہ 10 ذی الحجہ کو ہی کرے۔ اب یہ تین ہو گئے، اور چوتھا جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ چوتھا فرض یہ ہے کہ یہ جو ہم نے 3 فرض ادا کیے ہیں، ان تینوں فرضوں کو ترتیب سے ادا کرنا۔ پہلے احرام باندھنا، اور اس کے بعد میدان عرفات ہے دوسرا، اور تیسرا طواف زیارت ہے، چوتھا یہ ترتیب بتاتے ہیں علماء، ان فرضوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا۔ اگر کسی آدمی نے پہلے طواف زیارت کیا، پھر میدان عرفات میں ٹھہرا، اس کے بعد احرام باندھا، یا پہلے میدان عرفات پھر طواف زیارت پھر احرام، اس طریقے سے کیا تو علماء نے لکھا اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ترتیب بھی حج کے فرضوں میں سے ہے، یعنی پہلے ہم احرام باندھیں، دل کی نیت کے ساتھ زبان سے ایک مرتبہ تلبیہ کریں تو اس کا احرام شروع ہو جائے گا، میدان عرفات میں ٹھہریں، اور اس کے بعد طواف زیارت ہے۔ ترتیب بھی ضروری ہے۔ اب فرائض کا حکم، جو فرض ہے اس کا حکم کیا ہے؟ فرائض کا حکم یہ ہے کہ اگر حاجی ایک فرض بھی چھوڑ دے تو اس کا حج صحیح نہ ہوگا۔